بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تلخیص پر بات کر رہے ہیں، کتب کی تلخیص۔ اللہ اکبر۔ مولوی یمانی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ جرح و تعدیل کے امام تھے، انتہائی سادہ آدمی تھے۔ ان کے پاس کوئی آتا تھا، خود ہی چائے بناتے، خود ہی چائے پلاتے، تو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہے مولوی صاحب، اتنے بڑے محدث اور امام۔ ان کی کتابیں ہم لازم پکڑے ہیں، ان کی کتابوں کو نیٹ وغیرہ پر شامل ہر جگہ۔ اب تو 26 جلدوں میں مکہ مکرمہ ہماری محبوب شخصیت شیخ عزیر شمس حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم نے اس کو جمع کر کے 26 جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ وہ نیٹ پر ہے، آ چکا ہے، PDF میں، شاملہ میں بھی آ چکا ہے۔ تو ایک عرب ہمارے بھائی نے، دوست نے، انہوں نے جرح و تعدیل کے 100 فائدے، 100 قواعد شیخ مولوی رحمہ اللہ کی کتاب التنقیل سے اکٹھے کر کے الگ وہ مرتب وہ بھی مل جاتے ہیں نیٹ پر۔ فائدہ ہو گیا نا۔ ایک عرب شیخ نے امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے، ایک کتاب سے نہیں، تمام کتابوں کی فہرستوں کو سامنے رکھ کے تقریب تیار کی ہے، التقریب لعلوم الامام ابن القیم رحمہ اللہ۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان میں کیا بحث کی ہے، نہیں پتا۔ تقریب کی مدد سے آپ پڑھیں گے، اچھا یہ بحث فلاں کتاب میں ہے اور یہ بحث فلاں میں ہے، یہ فلاں میں، کتنا فائدہ ہوا نا فائدہ۔ تو عربوں میں شعور ایک عرصہ سے آ چکا ہے، عربوں میں شعور ہے۔ مثلا پچھلے ہفتے جمعرات کو جو ہمارا لیکچر تھا ترکی حدیث پر، تو میں نے کتنی کتابیں گروپ میں شیئر کی تھیں، یعنی عربوں نے ترک جمع کرنے پر کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ آج کے موجودہ عرب بھی لکھ رہے ہیں، لکھی ہیں انہوں نے کتابیں۔ مطلب کہ وہاں شعور ہے، وہاں تصنیف کا، تحقیق کا، محدثین کا شعور ہے، اور وہاں آئے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے محدثین پیدا فرما رہا ہے۔ ہمارے ادھر برصغیر میں بھی شعور ہی نہیں ہے، ہم عدم شعور میں ہی گزر رہے ہیں، ورنہ اس فن پر بھی کتابیں ملتی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ میں جو کچھ بھی آپ کو تھوڑا بہت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ A to Z میں لکھ بھی رہا ہوں۔ یہ مکمل فعل جب ہمارا یہ کورس مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کریں گے، تاکہ صدقہ جاریہ بھی ہمارے لیے بن جائے۔ تو ایک عرب شیخ نے ابن قیم رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے تقریب تیار کی، تو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھیں، آپ کے اساتذہ میں سے پاکستان کے کبار شیوخ الحدیث میں سے، کبار محدثین میں سے کتنے ہیں جن کی کتابیں 20 ہیں، 30 ہیں، 100 کتاب کے مصنف ہیں پاکستان میں، بڑی علماء۔ تو ان کی کسی نے بھی تقریب تیار نہیں کی، یہ بہت بڑا نقص ہے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، آیت من آیات اللہ تھے، ہر فن کے امام تھے، ان کی ماشاءاللہ کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی تمام کتابیں جو عربی میں ہیں، جو اردو میں ہیں، جو فتاوی ہیں، جو منکرین حدیث کے رد میں ہیں، وغیرہ وغیرہ، تمام کتابیں ان کو سامنے رکھ کر فرشتوں کو دے کر ایک تقریب تیار کی جائے، وہ قیامت تک لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ، ان کی کتنی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، 30-40 کتابیں میرے استاد کی چھپ چکی ہیں، عربی میں، اردو میں، کتنی کتابیں ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ تقریب تیار کی جائے۔ تقریب ہوگی تو ایسے سمجھیں اس شیخ اور محدث کا علم ہمارے سامنے جمع ہے، مرتب ہو چکا ہے فقہی ترتیب سے۔ ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے، تقریب میں اگر لکھا ہوا کہ یہ بحث استاد جی نے تفسیر سورۃ یاسین جلد فلاں صفحہ فلاں میں کی ہے، تو فوراً وہاں پہنچ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی میرے خیال میں بات؟ تو تلخیص
کے قوانین ہیں، اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، جس فن میں، جس زبان میں آپ نے تلخیص کرنی ہے اس فن کو آپ کو آنا چاہیے، وہ فن آپ کو آنا چاہیے۔ مثلا اردو میں ہی ہے کوئی کتاب، اس کی تلخیص کرنی ہے تو کم از کم اردو زبان آپ کو آنی چاہیے۔ جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ہم نے دیکھنے تاکہ تلخیص کرتے وقت کام خراب نہ ہو جائے۔ محدثین نے، علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ تلخیص کرنے والا اس زبان کا ماہر ہو۔ مثلا آپ نے کسی عربی زبان کی کتاب کا تلخیص کرنی ہے، اختصار کرنا ہے تو عربی زبان تو آنی چاہیے نا، تاکہ مصنف کی عبارت میں خلل لازم نہ آئے۔ اگر خلل لازم آئے گا تو پھر تو پریشانی آ جائے گی۔ مصنف خود کچھ لکھنا چاہتا ہے، آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ یہی میں نے بھی بولا، نام بولا دارالعالم الفوائد، جنہوں نے مولوی یمانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو شائع کیا، ابن تیمیہ کی ساری کتابوں کو شائع کیا، ماشاءاللہ مخطوطات تلاش کیے وغیرہ وغیرہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کتابوں کو شائع کیا، مکمل کتابوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک باز رکھے، اور بھی کئی ایک نادر نایاب کتابیں یہ شائع کرتے رہے۔ اس کے بانی تھے فضیلت الشیخ دکتور بکر بن عبداللہ ابو زید، بکر بن عبداللہ ابو زید، یہ اس کے بانی تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے الردود، الردود کے صفحہ نمبر 127 میں لکھتے ہیں کہ اختصار کرتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ النَّص اختصارُهُ بِشَرْطَيْن، نص کی تحریف میں اس کا اختصار داخل نہیں ہوتا، دو شرطوں کے ساتھ۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ نے تو کتاب میں تحریف کر دی ہے۔ او بھائی جان، اختصار تحریف نہیں ہے، اختصار اور ہے، تحریف اور ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نص کی تحریف میں اس کا اختصار داخل نہیں ہوتا۔ ہاں دو شرطیں ہیں۔ شرط کیا ہے کہ قائل کے مقصد میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ جس کتاب کی تلخیص آپ کر رہے ہیں، جو وہ مراد لے رہا ہے، یہ نہیں آپ بات کا بتنگڑ بنا دیں۔ قائل کا مقصد اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری، قائل کی مراد سے آدمی کو نہیں نکلنا چاہیے۔ جو وہ مراد لے رہا ہے، تلخیص میں بھی ہم نے وہی مراد لینی ہے۔ آگے سمجھیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کتاب کی تلخیص کرنی ہے اس کو بارہا پڑھنا ہے، پہلے بار بار پڑھنا ہے، پھر آپ جتنی آپ میں صلاحیت ہے آپ اس نوعیت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کتاب کی تلخیص کریں۔ مثلا آپ میں صلاحیت ہے کہ میں اس کتاب سے اس شیخ مصنف حافظہ اللہ یا رحمہ اللہ کے اہم اقوال نقل کروں گا، یہ طاقت ہے آپ میں تو آپ وہی کریں۔ اہم عبارتیں A to Z، ایک ایک لفظ اور حرف کے ساتھ وہ الگ کر لیں، کوئی اعتراض ہوگا نہیں۔ یہ جی باتیں مجھے ملی ہیں تو میں نے ہم چیزیں الگ کر لی ہیں۔ سمجھائے گا میرے خیال میں؟ یعنی جب ہم اس عبارت کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اس کا تلخیص کیا ہے، معنی مراد کیا ہے۔ آخری شرط وہ یہ ہے کہ اس کام میں مشق کی جائے۔ تلخیص کی شرائط میں سے بڑی اہم شرط مشق کی جائے، اور مشق بھی کسی مصنف اور محقق کی نگرانی میں کی جائے۔ انشاءاللہ آپ تلخیص کریں گے، دکھائیں گے استاد کا بیٹا نے
آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے، آپ نے حوالے میں غلطی کی ہے، آپ نے ترجمے میں غلطی کی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو تلخیص آپ بغیر مشق کے کریں گے اس میں کافی زیادہ غلطیاں ہوں گی. جو بھی شیخ مصنف اور محقق آپ کے علاقہ میں آپ کے رابطے میں ہیں، اب تو پوری دنیا واٹس ایپ پر موجود ہے، ای میل پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے. تو جس سے زیادہ رابطہ ہے شیخ محترم میں نے یہ تلخیص کی ہے، آپ ذرا پڑھیں، میری رہنمائی فرما دیں، وہ شیخ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. بارک اللہ فیک.